السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف میں ہمارے بھائی اور بہن قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایک مسئلہ پیش آتا ہے، وہ ہے قرآن کریم کے بخشنے کا مسئلہ۔ اسی متعلق ایک بھائی نے دو سوالات کی ہیں۔ وہ سوال یہ ہیں، پہلا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ مفتی صاحب، قرآن کریم کو بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھ کر فوراً بخشنا ضروری ہے یا 3-4 قرآن کریم پڑھ کر اکٹھا بھی بخش سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ پہلا قرآن پڑھ کر اگر بخشا نہ جائے تو اس کے بعد جو قرآن پڑھے جائیں گے ان میں سے صرف ایک ہی بخشا جا سکتا ہے، پیچھے کے قرآن بخشے نہیں جا سکتے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں، پہلے جو آپ کا دوسرا سوال ہے اس کو پہلے لے لیتے ہیں کہ کسی نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اگر ایک قرآن پڑھ لیا اس کو بخشا نہیں، پھر دوسرا پڑھ لیا اس کو بھی نہیں بخشا، پھر تیسرا پڑھ لیا، اب جب بخشنے چلیں گے تو ایک ہی بخشا جائے گا، یعنی تیسرا والا، آخری والا، اور دوسرا اور پہلا نہیں بخشا جائے گا، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے غلط کسی سے سنا ہے اور غلط بات آپ تک ٹرانسفر کر دی۔ ایسا نہیں ہے، آپ قرآن کریم جتنے پڑھیں، جتنے چاہیں پڑھیں، ایک پڑھیں، دو پڑھیں، اور جیسے چاہیں آپ بخش لیں۔ ہر قرآن کریم الگ الگ پڑھ کر بخش لیں یا سارے اکٹھا پڑھ کر بخش لیں۔ ایک تو ہوا یہ سوال۔ دوسرا سوال جو آپ نے پہلے کیا تھا وہ یہ کہ قرآن کریم کو بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کو بخشنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو بخشنے کا کوئی خاص طریقہ ہے، اس لیے لوگ علماء کے پاس، اماموں کے پاس، حفاظ کرام کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہم نے قرآن کریم پڑھا ہے، بخش دیں۔ کوئی کھجور لے کر جا رہا ہوتا ہے، کوئی مٹھائیاں لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ رسمی چیزیں ہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن کریم کو بخشنے کے لیے کہ آپ کھجوریں یا مٹھائیاں یا کوئی اور چیز لے کر جائیں اور اس پر پڑھوائیں، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو بزنس بنا رکھا ہے، تو پھر وہ لوگوں سے اس طرح کی پلیٹیں منگاتے ہیں اور اس کو سامنے رکھتے ہیں، اور پھر وہ چند جو ہے دکھانے کے لیے کہ بھائی میں محنت کر رہا ہوں، اور کچھ کلمات، دعائیں، آیتیں وغیرہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ بخش دیتے ہیں، تو ان کی تھوڑی سی مزدوری بن جاتی ہے، جو انہوں نے اپنا جو ہے بزنس بنا رکھا، اپنا معذرت کے ساتھ کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ خود ہی اس کو بخش سکتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ، جو کچھ پڑھا گیا ہے اس میں جانے انجانے میں جو خطائیں ہوئی ہیں اس کو معاف فرما دے، اور اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کر، صحابہ اکرام کو پہنچا کر، تابعین، تبع تابعین کو پہنچا کر، اور خاص طور پر آپ جس کو بخشنا چاہتے ہیں، اپنے والد مرحوم کو، یا آپ کے خاندان میں کوئی مرحوم ہے اس کو آپ بخشنا چاہتے ہیں، جس کو بھی بخشنا چاہتے ہیں آپ بخش دیں۔ سمپل ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کھانے کا دسترخوان لگائیں اور پلیٹیں لگائیں، کہ کھجوریں لگائیں، یا کسی حافظ کو بلائیں، کسی امام صاحب کے پاس لے جائیں۔ تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ یہ کلمات زبان سے نہ بھی کہیں، ٹھیک ہے نا، صرف دل میں یہ ارادہ کر لیں، یا اللہ میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اس کا ثواب اس طرح فلاں فلاں شخصیت کو پہنچا دیا جائے، وہ بس ہو جائے گا، بخش گیا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کو بخشنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ جو طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ پلیٹ والا، اور یہ جانواز بچھانا، پلیٹ لگانا، اگربتی جلانا، اور پھر اس پر چند کلمات پڑھنا اور اس کے بعد اس کو بخشنا، یہ ایک رسم ہے جو لوگوں نے خود اس کو ایجاد کیا ہے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ امید ہے یہ دونوں مسائل آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔